دنیا کے آخری کناروں تک جماعتوں نے پہنچ کر اذانیں دی ہیں، نمازیں پڑھی۔ ناروے کے اوپر ہے نارتھ پول اینڈ آف دا ورلڈ، جہاں آگے آبادی ختم ہے، پانی ہے۔ تو ہم گئے ناروے پچھلے سال، تو اس سے پچھلے سال، تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے وہاں جانا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم وہاں کبھی نہیں گئے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ادھر جا کے اذان دینی ہے، نماز پڑھنا، دعوت دینی۔ اللہ کے نبی کی بات ہے کہ دنیا کے آخری کنارے تک اللہ میری بات پہنچائے گا۔ بس یہ شوق ہے کہ مجھ سے پہلے بھی لوگ پہنچے ہوں گے، پر میں بھی ان میں شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں کہوں کہ یا رسول اللہ میری ملاقات ہو، تو یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام اس آخری کنارے پر بھی لیا تھا۔ تو وہ پھر مجھے ڈرانے لگے، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، آپ تھک جائیں گے۔ میں کہا نہیں، جانا ضرور ہے، ہماری ادھر تھی تو نہیں تشکیل پر، میں نے جانا ضرور ہے۔ تو خیر 2-4 ساتھی وہاں کے لیے کچھ اپنے وہاں سے 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچے۔ پھر وہاں سے آگے، وہاں ایک چھوٹا سا شہر تھا آلٹا، تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ بالکل ٹاپ پر ہے۔ وہاں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں، دسمبر جنوری، اور 2 مہینے سورج ڈوبتا نہیں، جون جولائی، یہ 2 مہینے ڈوبتا نہیں۔ تو وہ آلٹا دنیا کا آخری شہر ہے نارتھ میں، وہاں سے روزہ جماعتیں نکلی ہوئی تھی، اور وہاں گشت ہو رہا تھا، اور وہاں تعلیم ہو رہی تھی۔ کون تھے وہاں؟ صومالیہ کے مسلمان۔ صومالین جب نکلے تو مائگریٹ ہوئے تو مختلف جگہوں پہ آباد ہوئے۔ صومالین مسلمان، انہوں نے وہاں مسجد بنائی بڑی خوبصورت چھوٹی سی، وہاں سے روزہ جماعت 3 دن کی جماعتیں نکل رہی تھیں، گشت ہو رہا تھا، تعلیم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمیں گاڑیاں ہو بھائی تو میرے سامنے بیٹھا، کیا تو میری سن، تو ادھر کیا دے، تو یہاں ٹیچر بن کے بیٹھا ہے تو میری سننے بیٹھا، اچھا پھر میری سن۔ تو وہاں سے انہوں نے ہمیں اپنی گاڑیاں دی، تو ہم وہاں سے 4 گھنٹے مسلسل چلے، اور آخری کنارے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، اس کی 1,500-2 ہزار آبادی۔ تو اس میں جو پہلا مسلمان ہمیں ملا، اس نے کہا میرے 10 دن تبلیغ میں لگے ہو۔ پھر وہاں سے ہم آگے 1.25 گھنٹے کا آگے سفر تھا، اس گاؤں سے آگے 1.25 گھنٹے کا سفر تھا۔ تو اس وقت کوئی رات کے 12 بج رہے تھے اور سورج ابھی کھڑا تھا، 4 اگست تھا، تو اگست میں سورج ڈوبنا شروع ہو جاتا، تمہارے پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا۔ تو پتہ چلا کہ 25 منٹ کے بعد سورج نکل آئے گا، صرف 20 منٹ اس نے ڈوبنا ہے، پھر نکل آنا ہے۔ تو 20 منٹ میں ہم نے مغرب بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی پڑھنی ہے، تینوں نمازیں پڑھنی۔ وہ ٹائم ہی تھوڑا، اتنی 20 منٹ کی رات تھی، پہلے تو سورج چل رہا تھا، ہم پہنچے تو سورج ڈوب گیا۔ اب وہاں سے پتہ چلا، وہ جو ہمارے ساتھ تھا، وہ جس کے 10 دن لگے تھے، کہ یہ 20-25 منٹ بعد سورج باہر نکل آئے گا۔ تو خیر اتنی شدید ٹھنڈ اور سرد ہوا، میں نے مفلر سے لپیٹا اور گاڑی سے نکل کے دوڑ لگائی۔ وہ سمندر کے کنارے اوپر بڑی ہیبت ناک چٹان، 2 جگہ دیکھ کر میں مبہوت ہوا زندگی میں، ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھ کر، اور ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر۔ ساری دنیا پھری، پر ہیبت جو طاری ہوئی 2 جگہ۔ جا رہے تھے ہم کھٹمنڈو سے ڈھاکہ، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج سب آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، ہمالیہ پہاڑ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے چوٹی ننگی کرتا ہے، سارا سال یہ بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے، 10 دن اکٹھے نہیں ہوتے، کبھی 1 دن، کبھی مہینے کے بعد 1 دن، کبھی 2 مہینے کے بعد 1 دن، ایسے۔ تو کہا وہ سال میں صرف 10 دن کے لیے ننگا ہوتا ہے، آج ہمالیہ پہاڑ سے بادل کوئی نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یقین مانو، میں ادھر بیٹھا تھا، اعلان سن کے ادھر گیا دوسری کھڑکی طرف، تو دیکھ کر میں ایسے ہوں، ایسی ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ جس کے کیل اتنے بڑے ہیں وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور ایک وہ آخری کنارہ دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوگی، میں نے آسان دی زور سے، ہوا سرد، پھر ایک چھوٹا سا وہاں انہوں نے ہال بنایا تھا گرم، جس میں وہ ٹورسٹ آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہاں آ کر جلدی سے چادریں بچھائیں اور پہلے مغرب کی نماز پڑھی۔
نماز پڑھ کے سنتیں نہیں پڑھی کہ ڈر لگ رہا تھا کہ سورج نہ نکلے، پھر ساتھ ہی عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی پھر فجر کی اذان دی اور 2 سنتیں پڑھ کر پھر فجر کی نماز پڑھی۔ پھر میں نے بیان کیا، میں نے کہا اللہ سارے کام پورے ہو گئے، تیرے نبی کا پیغام ان ہواؤں نے سن لیا، لوگوں کو تو ہم سنا نہیں سکتے، ان کی زبان نہیں آتی۔ تو چھوٹی سی مسجد سے چلنے والی محنت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آخری کناروں تک پہنچا دیا۔ آپ کام کرنے والے تبلیغ کرو صحیح، اس کے لیے وقت نکالو، اور سب سے بڑا عمل تبلیغ کا